بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے میں ایک نیا چہرہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ چیمی گوئیاں ہو رہی ہیں جمعیت کے بارے میں، کیونکہ میں بھی آنے والا تھا، آپ کو بتایا تھا جیسا کہ واٹس ایپ کے ذریعہ اور دوسری چیزوں کے ذریعہ، سوشل میڈیا کے ذریعہ، کہ دیوبند میں رہتا تھا، وہاں سے آنے والا تھا۔ تو آپ کے سامنے جو حاضر ہیں حضرت مولانا سید علی اسرار صاحب قاسمی، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جزائے خیر دے، وہ چینل پہ آئے ہیں۔ بہت اہم گفتگو ہے، ذرا غور فکر سے سنیے گا۔ بات یہ ہے کہ جو دیوبند سے ہم لوگ پھنسے ہوئے تھے، بہت سارے طلباء تھے اور بہت سارے اساتذہ بھی تھے، تو وہاں سے جو اڑیسہ آنے والے تھے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہو رہی تھی، آج جائیں گے کل جائیں گے، کیا ہوا، انتظام پھر کیسے ہوا۔ میں بھی تھا، اس میں شامل تھا، آج جائیں گے سن رہا تھا، کل جائیں گے سن رہا تھا، پھر اچانک سے آنا ہو گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا، اس کے مطلب کیا چل رہا تھا۔ اس کے بعد آج کل بھی کچھ غلط باتیں پھیل رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کچھ پیسے کھا گئے ہیں کوئی، یہ سب کیا معاملہ ہے، پوری ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کو، کیونکہ حضرت مولانا جو ہے ذمہ دار تھے۔ میں جس بس سے آئے تھے، 2 بس آئی ہے، 2 بس میں سے پہلی بس جو آئی تھی اس میں بھی شامل تھا، اور حضرت مولانا جو ہے اس کے ذمہ دار تھے، اصل ذمہ دار۔ تو اسی لیے میں چینل پہ آپ کے سامنے لایا ہوں تاکہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ حضرت دور کریں، اور اس کے بعد یہ بھی بتائیں کہ جو بسیں وہاں سے کی گئی تھیں اس کا جو کرایہ تھا، جو اس کے پیسے تھے، یہ سب کون دیا تھا، انتظام کیسے ہوا تھا، یہ پوری وضاحت کریں گے۔ آپ ذرا غور فکر سے سنیں اور سمجھیں اس کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین کرام، جب میں روڑکی یعنی اتراکھنڈ کا ایک ضلع ہے ہریدوار، اس میں روڑکی ایک شہر ہے، میں وہاں دارالعلوم صدیقیہ کے نام سے ایک ادارہ ہے، وہاں میں درس و تدریس کی خدمت انجام دیتا ہوں۔ اب ایسا ہوا کہ جب ہم وہاں تھے کچھ دن پہلے، وہاں بھی CRS کے کارندے وغیرہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ کچھ دن بعد ہو سکتا ہے کہ کچھ اور پریشانیاں لاحق ہوں، آپ مدرسہ بند کر دیجئے۔ تو جو ہی میں کلاس سے باہر نکلا تو یہ گفتگو چل رہی تھی۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ بہرحال پھر کچھ دنوں بعد یعنی 22 مارچ کو جنتا کرفیو کا اعلان ہوا، اتوار کے دن۔ جب جنتا کرفیو کا اعلان ہوا تو ہم طلباء میں، ہمارے دیگر اسٹاف اور طلباء میں ایک ہڑبڑی سی مچ گئی کہ گھر جانا ہو تو کیسے جائیں، کیا جائیں۔ ہمارے محتمم صاحب نے ادارے کے بہت ہی جلد انہوں نے امتحان کرا کے، بلکہ جانچ ہی سمجھ لیجئے، جانچ کرانے کے بعد فوراً پھر جو اطراف کے تھے، جتنے بھی طلباء جا سکتے تھے، وہ سب 21 مارچ کو روانہ ہو گئے۔ اور یہ سمجھ لیجئے ہماری بدنصیبی تھی کہ ہم نے 23 مارچ کا ٹکٹ بنایا ہوا تھا اتکل ایکسپریس سے روڑکی ٹو کٹک، لیکن بس کیا بتائیں کہ دیکھتے دیکھتے مغرب کی نماز کے بعد یہ اطلاع ملی IRCTC نیوز سے کہ ہم تمام ٹرینیں 31 مارچ تک رد کر دی گئی ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی ہمیں بہت پریشانی اور الجھن ہونے لگی کہ ہم جائیں تو کیسے جائیں۔ 23 تاریخ کی ٹکٹ میری بھی تھی، میں بھی بنایا تھا، اور وہ میں بھی بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اچھا، تو وہ حال ہی ایسا ہی ہے، کیونکہ ایسے وقت میں اب پریشانی اتنی لاحق ہوئی، ہم جائیں کیسے جائیں۔ تو اب میرے ساتھ ہمارے بھانجے بھی تھے، افہام الحق، اب ہم دونوں پریشان تشویش کے شکار، جائیں تو کیسے جائیں۔ بہرحال پھر ہمارے محتمم صاحب کے صاحبزادے، انہوں نے ٹریولز والوں سے بات کی کہ بھائی ہم پلین سے ٹکٹ بناتے ہیں، پتہ چلا پلین بھی کینسل۔ انہوں نے کہا کہ ممبئی کے ذریعے ہم آپ کو بھی جاتے ہیں تاکہ آپ بھونیشور پہنچ جائیں۔ تو بہرحال کوئی اس طرح کی سبیل اور اس طرح کا کوئی راستہ نکل نہیں پایا جس سے ہم پہنچ پائیں۔ بہرحال یہ ہوا کہ 31 مارچ کا پھر ہم نے 1 اپریل کا ٹکٹ بنایا، تو پھر بہرحال زہ نصیب، تو پھر آگے چلتے ہوئے اسی طرح رد اور کینسل ٹرینیں ہوتی رہیں الی آخری۔ تو 15 اپریل کا زمانہ بھی گیا، اس پہ بھی ہمارے 16 اپریل کا ایک ٹکٹ تھا، تو اس سے بھی ہم آ نہیں پائے۔ تو جب پریشان ہوئے تو اچانک میں رات کے 12 بج رہے تھے، تو اچانک میں نے واٹس ایپ کھولا۔ جیسے واٹس ایپ کھولا تو دیکھا کہ ایک نیا گروپ سامنے آ رہا ہے، تو وہ نیا گروپ طلباء اڈیشہ کے نام سے۔ تو جیسے میں اس گروپ کو دیکھتا ہوں تو اس گروپ میں دیکھا تو کچھ باتیں چل رہی ہیں عجیب، اور دیکھا کہ میں نے یہ سوچا کہ مجھے ایڈ کس نے کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں اس کے منتظم یعنی ایڈمن کو تلاش کیا، تو دیکھا محمد فہیم اختر بنجھار پور کے رہنے والے ہیں، انہوں نے مجھے ایڈ کیا تھا۔
بہرحال تو میں ان سے پرانی شناسائی تھی. جب دیوبند رہتے تھے، گرچہ وہ جونیئر ہیں لیکن بڑے با اخلاق، مہذب اور سنجیدہ انسان، کوئی لنفن والے نہیں، ہمدرد، بہی خواہ، دوسروں سے بہت محبت کرنے والے، بچے کے تئیں بھی جو رہتے ہیں اس کے علاوہ بھی بچوں کے تئیں بڑے مفکر، یعنی یہ سمجھ لیجئے ان کے تئیں بہت زیادہ سوچ رکھنے والے، ان کو سمجھنے والے تھے. بہرحال جب ان کو دیکھا تو میں نے سیدھے رابطہ کیا، فون سے کال سے بات ہوئی. میں نے کہا فہیم بھائی ایسی ایسی بات چل رہی ہے، کہ بالکل ہم کوشش کر رہے ہیں اور اس طرح ہمارے بچے چلے جائیں. تو میں نے کہا کس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں صحیح بتائیے تاکہ میں بھی پہنچ پاؤں. تو اب فہیم بھائی سے گفتگو ہوئی تو کہے کہ آپ اسی گروپ میں بنے رہیے، جس طرح کی اپڈیٹ آویں آپ کو پتہ چل جائے گا. تو میں دیکھتا رہا، انتظار کرتا رہا. کبھی پتہ چلا کہ آپ رجسٹریشن کرائیے، تو ہم دھڑا دھڑ پتہ چلا کہ 5 رجسٹریشن اتنے بھی کر دیے بچوں نے ایک مرتبہ میں. تو رجسٹریشن کرتے رہے. بہرحال رجسٹریشن کرنے کے بعد پھر کہا کہ اپنا پورا نمبر دیجئے. دیوبند میں دارالعلوم کی توسط سے ذہین صاحب ہیں، وہ اس طرح کا انتظام کرتے ہیں بسوں کا، ہو سکتا ہے وہ ہمارا بھی کوئی انتظام کر دیں. یہ بات چل رہی تھی. تو بہرحال پھر میں نے ان سے فہیم بھائی سے پوچھا جیسے بھی آپ ہو، میں کم چلاتا ہوں واٹس ایپ، جس طرح بھی ہو. جی بولیے. جس طرح بھی ہو آپ ہمیں بتاتے رہیے گا، اطلاع دیتے رہیے گا، اور میں ضرور جاؤں گا کیونکہ مجھے گھر جانا ہے، کیونکہ اپنے پیاروں سے ملنا بہت ضروری ہوتا ہے. کیونکہ ماں باپ کا ایک سایہ ایسا ہے کہ اس سایہ کے علاوہ کوئی سایہ دنیا میں نظر نہیں آتا. کیونکہ اے ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، یہ ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، دھوپ بہت کاٹے گی جب یہ شجر کٹ جائیں گے. واقعی ماں باپ سے ملنے کی تمنا تھی. اب ہم سوچ رہے تھے کیسے اپنے گھر پہنچ جائیں. بہرحال مجھے سننے بھی آیا تھا کہ یہاں کوارنٹین میں رہنا پڑتا ہے، جیسے ابھی بھی رہنا پڑا. ابھی جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ اسکول کے اندر بنا رہے ہیں، اور یہ کوارنٹین ہال پہ ہیں ہم لوگ. میں بھی ہوں، مولانا بھی ہیں، اور کئی سارے طلبہ بھی ہیں، اور دوسری جگہ بھی ہیں. کوارنٹین میں رہنے کی جب خبر پہنچی تب بھی میں تو اپنی بات کہہ رہا ہوں، میں سوچا کہ چلو رہنا ہی پڑے تب بھی گھر چلا جاؤں گا، تاکہ کچھ دن رہنے کے بعد کم سے کم ماں باپ سے اور اپنے خیس و اقارب سے ملنے کا موقع تو مل جائے گا. یہاں سے تو کم سے کم نکل جائیں گے. تو بہرحال دیکھیے یہی حال ہمارا ہی تھا، کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن بہرحال اس وقت جب ہم بہت ہی عجیب مرحلے میں تھے، پھر میں نے جب دیکھا کہ یہ مرحلہ کیسے دشوار گزرے تو پھر مجھے وہ شعر یاد آیا، اذا اشتدت بکل بلوا ففکر فی علم نشرا فعسر بین یسرین اذا فکرتہ ففرح. بہت خوشی ہوئی کیونکہ علم نشرا، سورہ علم نشرا کو دیکھ کر کہ یقیناً یہ کچھ پریشانیاں ہیں، الجھن ہے، کچھ دن میں یہ ختم ہو جائیں. تو فہیم بھائی سے، مولانا فہیم اختر صاحب، ان سے بات ہوئی. تو بات ہونے کے بعد کہا کہ مولانا آپ بالکل پریشان نہ ہوئیے. اس طرح تسلی دی انہوں نے. تو میں نے سوچا کہ واقعی میرا بھیخا ہے کوئی. تو بہت اچھا لگا. ان سے میں مکمل رابطے میں رہا. تو میں اتراکھنڈ رہتا تھا. اب ایسا ہوا اتفاق سے کہ جس دن ہم نے 3,000 روپے، پہلے یہ بات ہوئی تھی کہ 3,000 روپے کم از کم ہے اور زیادہ سے زیادہ بچے 5 سے 7,000 تک جمع کریں. یہ طلباء اڈیشہ میں ایک اعلان آیا. تو اس سے میں نے کہا کہ کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ 3,000 لازماً ہے پر پرسن، اور اس کے علاوہ جو زائد ہیں وہ حیثیت والے طلباء دے دیں گے. تو کچھ طلباء وہ کمزور ہیں، ان کا ایڈ ہو جائے گا. اور یہ پہلی والی جو صورت تھی 3,000 والی، اس میں بھی شامل تھا. اچھا. اور اس میں شاید کچھ زیادہ کر کے میں دیا تھا. کتنا دیا تھا وہ تو بتاؤں گا نہیں. اور 3,000 سب کے لیے لازم کیا گیا تھا پہلی مرتبہ. بالکل. اور اس وقت جو ہے میں بھی دیا تھا، اس میں بھی شامل تھا. اچھا. پھر وہ تو کینسل ہو گیا، مولانا بتائیں گے. ہاں. تو پھر ایسا ہوا کہ وہ بس کا انتظام ہو نہیں پایا. کیا پریشانی رہی، کچھ رہی. اچانک یہ ہوتا ہے کہ 12 مئی سے ٹرینیں چلیں گی. یہ خبر سنتے ہی بہت سارے بچوں میں چیمگیاں ہونے لگیں کہ بھائی ہم ٹرین میں جائیں گے، 600-700 روپے ہو سکتا ہے کرایہ ہو. کسی کو پتہ نہیں تھا کہ راجدھانی کا کرایہ ہوگا. بہرحال اس میں بہت ساری پریشانی تھی. لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں بنا بھی لوں دلی سے تو دلی تک پہنچوں کیسے، کہ ریڈ زون سے ریڈ زون. اب یہ پریشانی تھی. تو بہرحال میں نے کہا فہیم بھائی سے، میں کہا میں پیسے واپس نہیں لے رہا ہوں، آپ اپنے پاس رکھے رہیے. میں نے جس کو بھیجا تھا میں کہا اپنے پاس رکھے رہیے، جیسا جو سہولت نکلے ہمارے لیے آپ وہ کیجیے. تو بہرحال میں بھی پریشان تھا. تو اتفاق سے پھر ایسا ہوا کہ وہ سارے بچوں نے پیسے واپس کر لیے. بہت دنوں تک بالکل ہمارا گروپ ٹھنڈا پڑا رہا، کچھ باتیں بھی نہیں ہوئیں. اور پھر میں سوچا کہ کیا ہے، ایسے ہی بولتے رہتے ہیں، کام وام کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ظفر مسعود ایک لڑکے ہیں ہمارے شاگرد میں سے ہیں. تو وہ مولانا جلال صاحب کے پوتے ہیں، مولانا بلال صاحب کے صاحبزادے. انہوں نے فون کیا کہ مولانا آپ جانا چاہتے ہیں؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ کیسے ہی کر کے ہم جو جانا چاہتے ہیں، اور فی الحال
فوری طور پر پیسے جمع کر دیں تو ہم ایک بس کر کے نکل جائیں گے۔ میں کہا بہت اچھی بات ہے۔ تو انہوں نے یہ بات مجھے رکھی، میں کہا کہ اگر ایسا ہے تو میں تیار ہوں، میرا نام لکھ لو۔ تو انہوں نے نام لکھ دی، پھر میں نے اپنے جو قریبی تھے ان کا میں نے بھی نام لکھوا دیا۔ بہرحال لکھوانے کے بعد فہیم بھائی سے میں نے اپڈیٹ لیتا رہا، میں کب آؤں کیا کروں، لیکن مولانا فہیم صاحب نے کہا کہ جیسا ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا، پرمیشن آ جائے، پرمٹ آ جائے گا تو ہم بتا دیں گے۔ اڑیسہ میں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کون لوگ لگے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک فاروق صاحب ہیں مانیٹری سیکریٹری، اسی طرح انہوں نے کہا کہ اسلام بھائی ہیں۔ ہم نے بھی دیکھا اسلام صاحب، جو اسلام بھائی اڑیسہ کے یعنی سنگڑا کے رہنے والے ہیں، وہ بھی مانیٹری سیکریٹری ہیں بی جے ڈی دل کے، اور انہوں نے بہت کوششیں کی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو انہوں نے اسلام بھائی انہی کے لیٹر پیڈ پہ ہمارے پاس پرمیشن کا جو لیٹر تھا، اجازت نامہ، وہ پہنچا، اڑیسہ سے پہنچا ہے۔ تو اب میں جب ایسی باتیں ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیے، 99% 99% کام ہو چکا ہے، آپ دیوبند آ جائیے بڑی خوشی کے ساتھ۔ میں نے کہا دیوبند کیسے پہنچوں؟ تو ہمارے ایک ڈرائیور صاحب تھے، 2 گاڑیاں ہم نے یعنی دو بائک سے کیسا ہی چورا راستے سے ہم اطمینان سے پہنچے کہاں؟ دیوبند۔ پہنچنے کے بعد میں کہا فہیم بھائی سامان کہاں رکھیں؟ انہوں نے ایک بتایا کہ فلاں عاکفہ ایک بلڈنگ ہے منی پور والوں کی، اس پہ آپ رکھوا دیجئے، میں فون کرتا ہوں، اندر آنا مناسب نہیں ہے، اچانک ہجوم کا پتہ چل جائے گا۔ تو یہ کہہ دیا۔ رات تک انتظار کرتا رہا۔ میں کہا گاڑی کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ رات میں جب پرمیشن کی بات ہو گئی مکمل، اجازت نامہ بھی پہنچ چکا، تو اب کہہ رہے ہیں کہ وہ گاڑی بہار چلی گئی، ارریہ کٹیہار چلی گئی۔ اب میں نے سوچا کہ بھائی کیا کمال ہے یار، آپ نے گاڑی کو انتظام کیا اور وہ گاڑی چلی گئی، کس کے آپ نے ایڈوانس نہیں دیا؟ تو اس طرح کی باتیں میں نے ان سے کی۔ بہرحال انہوں نے کہا لیکن اللہ کا کرنا ہوتا ہے بہت درست۔ ہوا یہ کہ وہ نان اے سی گاڑی تھی۔ اب میں بالکل اس فیور میں نہیں تھا کہ نان اے سی میں اتنا لمبا سفر کیا جا سکے، اور میرے خود نسبتی یعنی میرے بھائی بہنوئی سمجھ لیں، تو وہ بہنوئی مسرور بھائی ہیں، انہوں نے مستقل مجھ سے رابطے میں رہے کہ آپ کیسے آئیں گے نان اے سی میں آئیے، بہت بڑا سفر ہے، لمبا سفر ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں دیوبند پہنچتا ہوں تو اس دن مایوسی کا شکار، سارے مرجھائے ہوئے چہرے، میں سب کو دیکھتا ہوں، اپنے آشناؤں، اپنے دوستوں کو، تو انہوں نے کہا کہ یار پتہ نہیں ہے، ایسی چل نہیں رہا ہے بہت دنوں سے، پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے۔ سب بیچارے پریشانی کے عالم میں تھے، وجہ تھا ان کا ناراض ہونا۔ بہرحال ان سب چیزوں کے بعد بھی وہ فہیم اختر، وہ بندہ میں نے دیکھا، سب سہتا رہا، سنتا رہا، کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں، اب جائیں گے، اب چلیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جب معاملہ زیادہ پریشان کن ہے تو مجھے اور ایک واجد علی خان بنجھار پور کے رہنے والے ہیں، ان کو ہم دونوں کو ہمراہ لیا، انہوں نے ہمراہ لے کے کہا کہ اسرار بھائی آپ ہمارے ساتھ چلیے اور مکمل دیکھتے ہیں کہ کس طرح بسوں کا انتظام ہو سکتا ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ بھائی بہت اچھی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو جمعیت دفتر چلتے ہیں۔ جب میں جمعیت دفتر پہنچا تو دیکھتا ہوں کہ جمعیت دفتر میں ذہین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بہت لوگ گھیرے ہوئے تھے انہیں۔ تو میں نے بھی سوچا بھائی بات کروں، ان پہ دباؤ ڈالوں کہ ہمیں بس چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اے سی بسیں تو ابھی کچھ ہیں نہیں، ہم انتظام کریں گے کل ول کو۔ تو یہ کہتے ہوئے نکل گئے۔ تو پھر میں نے کہا کہ اس سے پہلے ہم سارے افراد سے 5,500 روپے جمع کر لیے گئے تھے، الگ الگ اکاؤنٹس میں جیسے جیسے پہنچائے گئے، 5,500 روپے کر کے 31 طلباء سے لے لیے گئے تھے۔ تو کہے کہ 31 طلباء سے ہم 5,500 روپے کے اعتبار سے جو بھی کرایہ بنے گا اسی کرایے سے چلے جائیں گے۔ تو یہ بہرحال یہ باتیں چل رہی تھیں۔ تو اب دیکھا پہلے دن گاڑی نہیں ہوئی، تو فہیم بھائی نے کہا کہ آپ خود ہی بات کیجئے دلی سے اے سی والی گاڑی آنے کے لیے۔ تو جس گاڑی سے آئے اس کے مالک کا نام، مالک ہو یا اس کا کوئی اسسٹنٹ ہو، اس کا نام تھا عرفان، محمد عرفان۔ میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا بھائی یہ بتائیے آپ کہ آپ ہمیں گاڑی دے دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم فلاں وقت دے دیں گے، فلاں وقت دے دیں گے، لیکن ہم دیں گے بہترین گاڑی، بہت دور کا سفر ہے، اے سی لگژری۔ کہا کہ 48 سیٹیں سلیپر، سونے والی سیٹیں 48 تھیں اور بیٹھنے والی 14 سیٹیں تھیں، اس اعتبار سے 62 سیٹیں کل تھیں۔ اور انہوں نے کہا کہ پرمیشن آج کل 31-32 لڑکوں کے ملتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کو اجازت نہیں ملے گی، آپ جائیں گے کیسے؟ تو میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ اجازت دلائیے، ہمیں گاڑی پہنچائیے، ہم جائیں گے۔ بہرحال وہ 31 طلباء کی رقم جمع ہو گئی اور تیاریاں شروع ہوئیں۔ میں مستقل طور طرح کبھی رات بھی ایسے جاگتا نہیں تھا میں اپنے وہاں رڑکی میں، لیکن میں اسی دھن میں لگا رہا، ہر دن رات کی 3-4 بجے وہاں سے 3 بجے وہاں سے واپس آ کر سحری کی، اسی طرح مستقل چلتا رہا۔ میں نے دیکھا وہ بندہ بالکل نہ سونے کی وجہ سے، مولانا فہیم صاحب آنکھیں بھی اندر جا رہی ہیں، چلا بھی نہیں جا رہا، لیکن کہتے ہیں میرے بچے کیسے پہنچ جائیں، یہ اس کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ دوسری بس والے بھی کہ اس کی بھی کوشش کی جائے گی، یہ کہتے رہے مجھ سے۔ میں بھی تو فہیم بھائی سے مسلسل بات بھی کر رہا تھا، فون کر کے معلوم کر رہا تھا کیا ہوا نہیں ہوا،
کہہ رہے تھے مسلسل لگے ہوئے ہیں, ہو نہیں رہا ہے, دعا کر دیجیے ہو جائے وغیرہ وغیرہ. مسلسل فہیم بھائی سے جو ہے آپ اگر رابطہ ہو تو پوچھیے گا ان سے, جو ہے میں مسلسل فون کر رہا تھا, 4 گھنٹے 6 گھنٹے پھر فون کر رہا تھا, فہیم بھائی کیا ہوا, بس کا انتظام ہوا یا نہیں ہوا. نہیں, ہم لوگ لگے ہوئے ہیں. اور جس دن جو ہے مجھے خبر پہنچی تھی, پتہ چلا کہ رات بھر سوئے نہیں تھے, انتظار کر رہے تھے بس, اور شاید کہ 2, 2:30 یا 3 بجے بس کی خبر پہنچی. میں فون کیا نہیں, بس ابھی آگے پہنچی ہے. اتنی محنت کر رہے تھے, جیسے مولانا بتا رہے ہیں بالکل درست ہے, میں تو اس کی 100% تائید کرتا ہوں. اب دیکھیے میں بتاؤں کہ مستقل راتوں میں وہاں جاگ جاگ کر دیکھنا, انتظار کرنا کہ اب بس آ جائے, اب بس آ جائے. ہر دن مایوس واپس آتے تھے. میرا بھانجا پوچھتا تھا ماما اب نہیں جائیں گے, ہم دوبارہ چلتے ہیں رڑکی. میں کہا مایوس مت ہو, اللہ پہنچائے گا. اور میں تو سوچ رہا تھا جو باہر سے آئے ہوئے تھے, میرے ساتھی بھی کچھ آئے ہوئے تھے, اور جو باہر رہنے والے تھے سب دیوبند آ گئے تھے. میں سوچ رہا تھا لگتا ہے یہ دیوبند آ کے پھر پھنس گئے. اگر وہاں ہو سکتا تھا دلی کسی طرح نکل جاتے, دیوبند تو ریڈ زون میں, یہاں سے پھر کیسے نکلیں گے. تو یہ میں سوچ رہا تھا لگتا ہے یہ پھنس گئے, جانا تو نہیں ہوگا, کہ یہ مرتبہ دھوکہ کھا چکے تھے, اب جائیں گے کب جائیں گے پتہ چل رہا تھا. بار بار ہم لوگ مایوس ہو رہے تھے, پتہ ایسا لگ رہا تھا کہ اب جانا ہی نہیں ہے, لگتا ہے اب جائیں گے ہی نہیں. یہ بس ہم لوگ مطلب بتانے کے لیے, ایک تسلی دینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہاں آگے چلے جائیں گے 2 دن کے بعد, 10 دن کے بعد, انتظام چل رہا ہے, ایسا محسوس ہو رہا تھا. جی جی بالکل صحیح. تو ایسا ہی ہوا. پھر میں فہیم بھائی سے اور ذہین بھائی سے میں بات کرتا رہا. فہیم بھائی نے کیا ہاتھ جوڑ لیا, کہا بھائی میں آپ کا یوتھ کلب کا ایک ممبر تو ضرور ہوں, لیکن ہمارے بچوں کو آپ پہنچا دیجیے. ذہین بھائی کو کہا انہوں نے. تو بہرحال پھر بھی میں نے لگا ہوا رہا مستقل طور پہ, اور انہوں نے پھر یہ بات اڑا دی درمیان میں کہ یہ جو گاڑی نمبر ہے آپ دوسری گاڑی لے کے جا رہے ہیں, پکڑے جائیں گے اڑیسہ میں, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. پھر ہم نے اسلام بھائی سے بات کی. اسلام بھائی نے کہا کہ دیکھو جو گاڑی نمبر ہے ہم وہی گاڑی اڑیسہ کے اندر ہم مکمل ذمہ داری لیتے ہیں, اڑیسہ کے باہر آپ لیجئے. تو پھر ہم نے ذہین بھائی سے بات کی, کیا ہو سکتا ہے. ذہین بھائی کہنے کچھ نہیں, پوری یو پی کے اندر میں نکال دوں گا, آپ کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی. بہرحال جہاں تک پیسے کی بات ہے, 5,500 روپے بچوں نے جمع کیے. جمع کرنے کے بعد میں نے عرفان بھائی سے بات کی. انہوں نے کہا کہ 2,20,000 میں لوں گا 31% پہ, اور میں لازماً لوں گا, اس میں ٹول ہے, ٹول کا خرچ میں ہی دوں گا. میں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم بات کرتے. میں نے سوچا کہ یہ تو زیادہ بولتے ہیں ٹریولس والے, آ کے کچھ یعنی یہ جو بس میں آنے کا جو کرایہ وغیرہ تھا, جو ٹولس وغیرہ کے سب جو جتنے بھی پیسے خرچ ہوئے تھے راستے وغیرہ میں بس وغیرہ کے لیے, یہ سارے کے سارے پیسے طلبہ ہی دیے تھے, سارے کے سارے. یعنی ایک پیسہ بھی جو ہے کوئی مطلب کسی جمعیت والے ہوں یا پھر کسی تنظیم والے ہوں, کسی کی 2-3 لڑکے کا ہو سکتا ہے کچھ کم آئے, اس کے لیے کسی نے ڈونیٹ کر لیا کچھ پیسے, 2,000 1,000 اس طرح. لیکن کل ملا کے کوئی ایسے پیسے نہیں ہیں. اکثر طلبہ 5,500 روپے دیے. اور پھر بتاؤں گا میں ابھی آپ کو. تو 5,500 روپے کے اعتبار سے پوری بات ہو گئی, اور انہوں نے مجھے خود لے کر گئے. میں تھا, واجد علی صاحب تھے, تو ان دونوں کو لے کر کہا کہ آپ بات کیجئے, بسوں کے کرائے کی بات کیجئے. ہم نے کرائے کی بات کی, وہ تیار نہیں ہوا نکلنے کو. تو ہمارا ٹارگیٹ مفتی صاحب نہیں بن پا رہا تھا. تو ہم نے یہ کہا کہ کیسے کیا کریں. میں نے کہا کہ ایسا کرو, ان سے 40 کی اجازت لے لو. کہا کہ میں نہیں لے سکتا, کیونکہ دوسرے بس والے بچے آ جائیں گے تو اور پریشانی ہوگی. میں نے کہا کہ لے لو, جو جانا چاہے گا ڈال لیں گے. اس طرح کی باتیں میں نے کی. تو بہرحال اس کے بعد پھر 9 بچوں کا اضافہ ہوا, 31 سے 40 بچے مکمل کر کے 5,500 روپے کر کے نکل. اچھا, تو یہاں جو دیوبند میں جو طلبہ تھے وہ مطلب تعداد کل کتنی تھی؟ کل تعداد تو دیکھو لسٹ تو فہیم بھائی کے پاس پہنچے, لیکن تقریباً شاید 65 اور 68 کے تعداد ہو شاید. اور یہ جو پہلی بس ہوئی پھر بعد میں ایک الگ سے بس آئی, جی جی, مطلب اس کی وجہ کچھ کہ 2 بس مطلب ایک ساتھ نہیں ہو پائی وغیرہ؟ دوسرے بس کے سلسلے میں مجھے کچھ معلوم نہیں ہے. جس بس سے میں آیا ہوں, تو جب 3 دن تک میں مستقل لگا رہا, تو اس پر جب ہم سوار ہونے کے لیے ہماری بس آ گئی, ہم تیار ہوئے جانے کے لیے, تو وہاں پر فہیم بھائی نے کہا کہ آپ کو ذمہ دار بنائے جا رہے ہیں, آپ بچوں کو لے کر جائیے گا, آپ بڑے ہیں. میں نے کہا کہ جب دیکھو میں ذمہ داری تو لیتا نہیں, لیکن پھر بھی انہوں نے باؤنڈ کیا, مجھے مجبور کر دیا. تو میں نے کہا کہ میں ذمہ داری لے لوں گا. تو بہرحال مجھے وہ پورا 40 لڑکوں کی ایک فہرست دے دی گئی, اور پرمیشن لیٹر اور یہ وہ چیزیں سب چیزیں مجھے ہاتھ میں دے دی گئیں. میں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں. اب میں بتاتا ہوں آپ کو, جس وقت وہ وہاں سے ہمیں رخصت کر رہے تھے, مولانا سنبلی صاحب بھی ادھر سے آ رہے تھے, مولانا عبدالخالق. جی بالکل, دامت برکاتہم, ادھر سے تشریف لا رہے تھے. اسی وقت آپ بتائیے کچھ بنگال والے بس کا مسئلہ بھی چل رہا تھا. لیکن جب ہم اندر سوار ہوئے تو وہ لڑکے مولانا فہیم احمد صاحب, وہ بالکل اپنے آنکھوں پہ آنسو, کہ بالکل حقیقی بیان کر رہا ہوں میں, دیکھا اس بندے کے آنکھ میں آنسو, وہ کیسے ہمارے بچے پہنچ جائیں, اللہ اللہ کر کے پہنچ جائیں. مجھے بار بار کہتے رہے کہ راستے میں تم مجھ سے رابطہ رکھے رہنا. میں کہا بالکل رکھوں گا. بہرحال اب میں آپ کو بتاؤں, دیوبند میں جمعیت علماء ہند اور محمود مدنی کے داماد ہیں
مولانا یعنی ذہین صاحب، تو انہوں نے بہت کوششیں کی ہیں، کیونکہ ایک کچھ 2 دن پہلے ڈی ایم نے صاف انکار کر دیا تھا دارالعلوم کے مہمان خانے میں کہ ہم یہاں سے اجازت نہیں دے سکتے، کوئی پرمٹ نہیں ہے، آپ یہاں سے جا نہیں سکتے، اپنے بچوں کو روک لیجئے۔ انہی درمیان میں بہار کے بچوں نے کہا ہم پیدل نکل جائیں گے، یہ بات اڑی تو محتمیم صاحب میرے سامنے ذہین صاحب کے کمرے میں پہنچے، آفس دفتر میں پہنچے، میں نے دیکھا ہے خود، ہاتھ پہ دستانے لگا کر بالکل یوں پہن کر اندر پہنچے، 15-20 منٹ کے لیے ہم باہر ہو گئے، ان سے باتیں کی۔ یعنی اس میں جو ہے ذہین صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بالکل، اگر وہ کوشش نہیں کرتے، ورنہ تو مطلب کوئی جو ہے طالب علم، ایک بھی طالب علم وہاں سے نکل نہیں سکتا بالکل، اگر وہ کوشش نہیں کرتے۔ مولانا مفتی صاحب پوری ہندوستان کے اندر، چاہے وہ مہاراشٹر ہو، کرناٹک ہو، اس طرح بہار کے تمام اضلاعوں میں، اسی طرح آسام، بنگال، جتنے بچوں کو، علاوہ گجرات کی 1-2 بسیں بغیر ان کی اجازت گئی ہیں، مجھے معلوم نہیں ہے، علاوہ مہاراشٹر کی بسیں، مہاراشٹر کی جب وہ ٹرین سے جا رہے تھے لوگ دلی، تو ان کی جو گاڑیاں کھڑی تھیں، ایک منظر دیکھنے کو بڑا خوبصورت تھا وہ مفتی صاحب، میں دیکھ رہا تھا بالکل ایسے جیسے کسی شادی ہو، بہت بڑی شادی، اس میں 15-17 گاڑیاں ایک ساتھ لگی ہوں اور سب انووا اور اسکارپیو اس طرح لگی ہوئی تھیں، تو وہ بھی ایک اچھا منظر تھا۔ بہرحال تو یہ کوشاں تھے بالکل کہ ہمارے بچے کیسے نکل جائیں، اور نہ رات میں وہ لوگ سوتے تھے، یا دن میں تھوڑی دیر کے لیے کبھی 8 بج گئے، 8 سے 12 تک سو گئے، تھوڑی دیر سوتے تھے اور لگے رہتے تھے کہ وہ کیسے ہمارے بچے نکل جو انتظام تو ادھر سے تو جیسے ذہین صاحب انہوں نے جو ہے انتظام کیا ہے، ادھر سے جو ہے جمعیت کی طرف سے کوئی کام، اڑیسہ کی طرف سے جمعیت کی طرف سے ذہین صاحب کا انتظام کیا ہے میں بتاؤں۔ انہوں نے یہ کہا کہ گارنٹی ہے کہ بغیر پرمیشن کے باوجود یہاں پر ڈی ایم اجازت نہیں دے رہا، لیکن یو پی میں کبھی کوئی آپ کو روک نہیں سکتا، ٹچ نہیں کر سکتا، یہ بات انہوں نے کہی تھی مجھے۔ اگر کچھ ہو، میں نے بالکل کہا ٹھونک کر، میں نے کہا آپ صحیح بتائیے، اگر ہمارے اتنے بچے جا رہے ہیں، پھنس جائیں تو کیا ہوگا، ہمارے سب کے گھر میں فون آتے ہیں، کیا کیا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا بالکل یو پی کے اندر میں مکمل گارنٹی لیتا ہوں، اگر کہیں ہے سینہ ٹھوک کر نکلواؤں گا، یہ بات انہوں نے کہی تھی، اور اس پر پورا کھرے اترے۔ کیوں کہ اب جب میں بتاؤں آپ کو کہ وہاں سے ان کی ایک کوشش رہی، اب اڑیسہ میں کس کی کوشش رہی ہے میں وہ بتاؤں۔ اڑیسہ میں اسلام بھائی ہیں، اسلام صاحب مائنورٹی سیکریٹری ہیں، انہوں نے منا خان جمعیت کی طرف سے کوششیں ہوئی ہیں، ان کے ساتھ کون لگا ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن یہ کوششیں ہوئی ہیں کہ اس میں اسلام صاحب ہیں، وہ خود ان سے میں رابطے میں رہا، اور جگناتھ پور کے رہنے والے ہیں، ان سے میں رابطے میں رہا، اور اس طرح فاروق بھائی سے رابطے میں رہا، اور وہ بھی مائنورٹی سیکریٹری ہیں BJD دل کے، تو اسی طرح ان سے مکمل رابطے میں رہا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے یہاں پورا پہنچنا چاہیے، آپ ذمہ دار ہیں، آپ سے میں پورا مکمل سوال کروں گا، یہ بات مولانا فاروق بھائی بھی کہتے رہے اور وہ بھی کہتے رہے۔ یعنی جو وہاں سے نکالنے کی ذمہ داری وہ بھی جمعیت کی تھی، وہ ارشد محمود مدنی کی جمعیت کی وہاں سے تھی، اور ادھر سے اسلام بھائی ہیں، میں جانتا نہیں کسی جمعیت سے جڑے ہوئے ہیں یا نہیں، اسلام بھائی تھے اور فاروق بھائی جن سے میں رابطہ میں تھا۔ مطلب ہے سرکاری اعتبار جو کارروائی ان دونوں وہ جمعیت والوں نے کی ہے، مطلب کارروائی جو ادھر سے ہو یا ادھر سے ہو، مطلب جو بھی پولیس وغیرہ سرکاری اعتبار سے، اور جو پیسے وغیرہ ہیں سارے کے سارے طلبہ ہی دیے ہیں، طلبہ نے دیے، پیسے کی کوئی ادھر ادھر کوئی گنجائش نہیں ہے، مکمل پیسے، کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے اور وہاں پر ٹرانسفر ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے بات بھی کی ہے، جتنے پہ اس بس کی بات ہوئی ہے مکمل ہم بیٹھے ہوئے تھے، ذہین بھائی نے مجھے سامنے لے کر بات کی ہے۔ بہرحال آگے میں آپ کو بتاؤں پھر کیا ہوتا ہے، تو مجھے ذمہ دار بنا کر، اہل تو نہیں تھا، بہرحال ذمہ دار بنا کر مجھے بٹھا دیا گیا، بڑے بڑے سارے ہمارے وہاں پر اور موجود تھے، لیکن بچوں نے، ہمارے بس کے 40 طلباؤں کو میں داد دیتا ہوں، بہت ہی ڈسپلین کے ساتھ، بہت ہی سکون کے ساتھ میری بات کو ایسا مانتے تھے جیسے میں ان کا استاذ ہوں، بہت اچھی طرح وہ فرما برداری تابع داری کے ساتھ وہ آئے، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، سب سے پہلے تو رب کریم کا شکر گزار ہوں، پھر وہاں دیوبند میں انتظام کرنے والے تمام جمعیت کے کارکن محمود مدنی والے، اور اسی طرح فہیم بھائی بہت زیادہ انہوں نے محنت کی، ان کا شکر گزار ہوں۔ اسی طرح وہاں سے ہم جب چلنے کے بعد جب 10:20 پر ثانویہ کے سامنے سے ہماری گاڑی نکلی، اور بڑی خوبصورت گاڑی تھی، دیکھ بھی رہے تھے طلباء، میں بھی تھا اس میں، آپ بھی تھے ماشاءاللہ، تو بہت خوبصورت گاڑی، بچے دیکھ بھی رہے تھے، ہمارے بچوں نے چل اندر بیٹھ گئے۔ تو اب اس کے بعد میں ہوتا ہے کہ وہاں سے 10:20 پہ ہم نکلے، جو دیوبند ٹول گیٹ ہے، ٹول پلازا، وہاں پہ ہمارے جمعیت کے لوگ نظر آئے، ہمیں کچھ کارروائی کرنی نہیں پڑی، انہوں نے کہا کہ ڈرائیور وہ لکھاؤ اور لکھاؤ کتنے بچے جا رہے ہیں، بس چلے گئے، کچھ بھی نہیں۔ میں نے سوچا کہ وہ یہ ہے جمعیت کا کام، یہاں یہ ضرور جمعیت کا کام ہے، انہوں نے بہت کارندہ نظر آئے تو ظاہر سی بات جمعیت کا کام ہے، اور وہ محمود مدنی والے جمعیت کے لوگ تھے،
ٹھیک ہے, وہاں سے ہم نکل گئے. نکل جانے کے بعد راستے میں جب اللہ کا شکر ہے بسم اللہ وغیرہ پڑھ کر سورہ یاسین کی تلاوت ہوئی, بچوں سے کہا گیا کہ آپ آیت کریمہ کا ورد رکھیں. ہاں, بچوں نے ماشاءاللہ سورہ یاسین مکمل ایک مرتبہ پڑھ لی, سب نے دم کیا, پھر اپنے سب نکلے سفر میں ہم. اس کے بعد میں پھر ہاپوڑ ہوتے ہوئے انہوں نے نکالے اور پھر لکھنؤ کے راستے ہم ہوتے ہوئے آئے ہیں. راستے میں بڑا اچھا منظر تھا ماشاءاللہ کہ لکھنؤ کے لوگ خاص طور سے ادھر سیتاپور ہردوئی والے لوگ بہت کھلایا انہوں نے, کبھی کھیرے, کبھی تربوز, کبھی کوئی اور چیزیں دیتے رہے. پانی وغیرہ, پانی بہت دیا, پانی انہوں نے پانی کے چھوٹے پاؤچ دیے ہمیں, استنجا میں بھی کام آئے ہو. ہاں, ایک مرتبہ تو یہ بھی پریشانی ہوئی, بہت گرم پانی تھا, استنجا میں چلے گئے, پریشانی ہو گئی. تو وہ بھی بہرحال بڑا مزہ آیا. وہاں سے ہم نکلے, اللہ کا شکر ہے ہم جب نکلے تو ہردوئی بارڈر پہ, وہ سیتاپور بارڈر ہے, ہردوئی بارڈر مجھے ذہن میں نہیں ہے, تو وہاں پر لکھنؤ پولیس جو ہے وہ انہوں نے, بلکہ وہاں ڈی ایم وغیرہ بھی کھڑے ہوئے تھے, تو انہوں نے روک لی ہماری گاڑی. اب تشویش میں کیا پتہ نہیں کیا وجہ ہے روک لی. تو ڈرائیور صاحب اتر کے رات کا وقت تھا شاید, رات کا وقت 10:25 ہوا کرتے رات میں. تو میں ذمہ دار سا تھا, تو اس لیے مجھے نیند سی نہیں آ رہی, تو میں آگے ہو گیا. تو میں نے پوچھا کہ بھائی یہ بتائیے کہ کیا ہوا. تو ڈرائیور صاحب نے کہا آپ آرام سے بیٹھے رہو, میں کرتا ہوں. جب وہ گئے تو انہوں نے, ایک پولیس والے نے کہا کہ بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پرائیویٹ گاڑی کو یہاں سے صبح 5 بجے روانہ کیا جائے گا. وجہ کیا, انہوں نے بتایا کہ اوریا ہے آگے چل کر کوئی, وہاں پر ایک ایکسیڈنٹ میں 24 لوگ تھے جو ایک ٹرک میں جا رہے تھے, پلٹ کر مرنے کی وجہ سے یہ قانون کیا گیا تھا. مطلب رات میں گاڑی کی اجازت نہیں دے رہے تھے چلنے کی, نہیں دے رہے تھے. البتہ روڈ ویز گاڑی بھی ایک لگی تھی, کہا کہ 2 گھنٹے کے بعد اس کو چھوڑ دی, ہم بیٹھے رہے. بہرحال وہ اے سی چلا دی, ہم آرام سے اندر سوتے رہے. مطلب ڈرائیور بھی بہت اچھے تھے, بہت اچھے. اگر وہ چاہتے پیسے کمانے کے لیے اے سی بند کر سکتے تھے, لیکن پوری رات اے سی نہیں بند کی, انہوں نے گاڑی چالو رکھی. بہت بڑی بات تھی ان کی, گاڑی چاہیے. ہمارے بچے بڑے آرام سے ٹھاٹ سے سوئے. صبح پھر وہاں پر 5 بجے کب روانہ ہوئی گاڑی ہمیں بھی پتہ نہیں چلا, یعنی بچوں کو ہمارے. تو اس کے بعد صاحب ہم چلتے رہے, آپ تو پتہ ہی ہے, ہم چلتے رہے یہاں تک کہ ہم بہار بارڈر میں چلے گئے. تو ہم سے غلطی ہوئی, نیٹ دیکھنے میں چوک ہو گئی, روڈ میپ میں ایسا ہو سکتا ہے, مجھ سے چوک ہوئی. اب واجد علی صاحب تھے, وہ بالکل بہت بڑھیا چلا رہے تھے, ہائی وے پہ لے جا رہے تھے, لیکن مجھے ہائی وے سے اتر کب گیا مجھے پتہ نہیں چلا. شاید وہ پیلا روڈ جو تھا, یعنی پیلا ایک نشان سا تھا, اس سے میں اتر گیا, وہ باریک راستے میں یعنی پتلے راستے میں نکل گیا, مجھے پتہ نہیں چلا. صاحب جب میں نے دیکھا نا تو پتہ جب نہیں چلا, تو اب ہم بڑے خطرناک 8 کلومیٹر ایسے گھاٹی میں ہم پہنچ چکے ہوں. اللہ اللہ کر کے وہاں سے نکلے. ایسا ہوا کہ کچھ دور میں یہ سمجھ لیجئے وہ گڈھے پہ سڑک پہ گڈھا نہیں تھا, ایسے تھے گڈھے پہ سڑک ہوں. تو اس طرح تقریباً ایک گھٹنا گڈھا. اب اس میں ہماری گاڑی, لگژری گاڑی, اب وہ نکلے کیسے نکلے, پریشانی بہت تھی. تو اس میں بہرحال ایسا ہوا وہ گاڑی پھنس گئی میری, یہ سمجھ لیجیے زمین کھسک گئی قدموں سے نیچے. میں سوچا کہ اب جائیں کیسے جائیں. تو بچوں کو بیچارے سو رہے تھے, میں نے جلدی سے بھگا دیا, ان کو اٹھا کے آگے نکال دیا. میں کہا آپ چلتے رہو, ہم گاڑی نکال کر جائیں گے. ہر چند کوشش کر لی, گاڑی نکلی نہیں. اتنے میں JCB والے کو بلائے, تو JCB والا آنے کے بعد ذرا سے, اس وقت میں کام کرتے ہیں نا تو تھوڑے سے وقت میں بھی بہت پیسے مانگتے ہیں. انہوں نے 1300 روپے لیے, کہا کہ ذرا سے کچھ نہیں کیا, ذرا سے لگا کر سنکل کھینچ دی گاڑی کو اور 1300 روپے لے لیے. میں کہا چلو وقت پر ہم نکل تو گئے. ایسے وقت میں تو مطلب لوگ فری میں مدد کرتے ہیں, لیکن ایسے بھی آدمی ہیں جو لوٹنا چاہتے ہیں. آپ بتائیے, میں پھر بتاؤں. یہ بہار کا, جھارکھنڈ کا واقعہ ہے. اس کے بعد جب ہم آگے نکل جاتے ہیں تو اس کے بعد ہی گڑھا, انہوں نے کہا کہ ابھی 4 کلومیٹر تک یہی گڑھا ہے. اب ہم اور پریشان ہو گئے, بالکل پسینے سے میں تر تھا. بچے بیچارے باہر تھے دھوپ میں, کچھ اس طرح کی پتھریلی علاقہ, پہاڑی علاقہ, وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تپش بھی بہت ہے. لیکن ہم گاڑی وہاں سے نکالنے کے بعد دیکھے آگے ایک گڈھا, تو واجد علی اور میں اور ایک ڈرائیور, ہم تینوں مل کر اس گڑھے کو اتنے بڑے پتھروں سے بھرا. گڑھا بھر گیا تو ہماری بس آگے نکلی. آگے پھر ایک گڑھا تھا, ہم نے بچوں کو فون کر کے کہا کہ آپ اس گڑھے کو بھر دو. بچوں نے اینٹ سے اور وہ کیا کہتے ہیں اسے, پتھروں سے اس گڑھے کو کچھ بھر دیا. تو جس کی وجہ سے ہماری گاڑی بآسانی نکل گئی. ہمارے پیر سنے ہوئے تھے, ہمارے سب پیر کو دھل دھالنے کے بعد ہم نے کھانا کھایا. جو آگے والا گڑھا تھا اس کو بھرنے میں بھی شامل تھا. بچوں نے بہت محنت کی, پسینہ, اور وہاں پر جو حالت تھی مطلب کوئی ایسا بڑا سا درخت بھی نہیں تھا کہ اس کے سائے میں آدمی بیٹھ جائے. چھوٹے چھوٹے پیڑ تھے, درخت چھوٹے چھوٹے تھے. اس کا سایہ بھی جب آدمی بیٹھتا تھا درخت کے نیچے تو آدھا سایہ میں بیٹھتا تھا اور آدھا دھوپ میں. اتنی تکلیف ہو رہی تھی, اور پانی بھی صحیح پانی نہیں تھا, پینے کے لیے حالت خراب ہو رہی تھی. اس کے باوجود بھی جو بچوں نے محنت کی, اور میں بھی شامل تھا بچوں میں, تو اس لیے بہت محنت کر کے پتھر وغیرہ اس گڑھے میں بھرے تھے ہم لوگ. وہ کبھی ہم نے بھول نہیں سکتے. جو بھی اس میں شامل تھا وہ اس کو یاد رکھے گا. اور وہ جو, بالکل صحیح بات ہے, اور وہ جو حالت تھی جہاں گاڑی پھنسی سی, اور جو وہاں لگ رہا تھا ہم کو, جو ڈر لگ رہا تھا, غیر مسلموں کا علاقہ تھا, اور مطلب عجیب سی دھوپ بھی تھی, اور جو گھبراہٹ دل میں, وہ تو بیان نہیں کر سکتے ہم.
बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, ऐसा ही हुआ। अब हम वहाँ से निकले कैसे ही करके, अल्लाह का शुक्र है उनके बोनेट पीछे का जो हिस्सा था वो निकल चुका था बिल्कुल, गाड़ी का जो पीछे हिस्सा जहाँ पे डिग्गी समझ लीजिए उसका पूरा हिस्सा तो निकल चुका था। मैंने कहा कि वेल्डिंग कहीं कराएंगे, वेल्डिंग वगैरह फिर चलेंगे, बहरहाल वो करा नहीं पाए। ऐसे ही होते होते हम, अल्लाह का शुक्र है, उड़ीसा बॉर्डर लग गए जामसाड़ा, वहाँ पहुँचे तो पूरा टेस्टिंग वेस्टिंग में अभी तक भी देख सकते हैं मेरे निशान है सब बच्चों के वहाँ पर। इस यानी जो थर्मल टेस्टिंग हो वो तमाम थर्मल स्कैनिंग हुई है सबकी, और उसके बाद मेरे निशान देख सकते हैं, तमाम रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ मिलाया। अब बताऊँ मैं, एक मजाकी बात है, एक हंसी की बात है, हमारे बच्चे इतने परेशान थे आने के लिए घर कि उन्होंने एक बच्चे ने 4 रजिस्ट्रेशन करा रखे। तो वो कह रहा कि भाई आपके इतने रजिस्ट्रेशन कैसे हैं? तो बहरहाल मैंने कहा कि वो हंस भी रहे थे, वो लोग काम भी कर रहे थे। अल्लाह अल्लाह करके वहाँ पर सब बच्चों का नॉर्मल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह निकल गए हम वहाँ से। रास्ते में जब रास्ते में निकले, फारूक भाई का मुकम्मल फ़ोन आता रहा, इस्लाम भाई का फ़ोन आता रहा, बड़े हमदर्द हैं वो भी, उनका फ़ोन आता रहा कि आप कहाँ पहुँचे, अब कहाँ पहुँचे। मुफ्ती जमाल साहब जो अरशद मदनी उड़ीसा के जनरल सेक्रेटरी हैं शायद, उन्होंने भी, उनका भी फ़ोन आता रहा कि आप कहाँ पहुँचे, मुस्तकिल वो करते रहे। अब उसके बाद हम बहरहाल कैसा ही करके रात के 3 बजे तकरीबन हम भुवनेश्वर पहुँचे। अब मैं बताऊं, भुवनेश्वर में इस्तकबाल के लिए मुफ्ती मस्कून साहब, मुफ्ती अनवर सलीम साहब जो हज़रत अज़हर करीम साहब के साहबजादे हैं वो मौजूद थे, इसी तरह मुफ्ती जमाल साहब मौजूद थे। जब मुफ्ती जमाल साहब किट लिए हुए थे जिसमें कुछ क्या कहते हैं सेब और कुछ खाने के लिए बच्चों के लिए बिरयानी और इसी तरह सहरी के लिए उन्होंने इंतज़ाम किया था। जमीयत का उसमें वो लगा हुआ था। तो मैंने भी मुफ्ती जमाल साहब से मुसाफ़े के लिए आगे बढ़ा, तो उन्होंने कहा कि हम भी मुसाफ़ा करेंगे क्या? मैं कहा नहीं करते, नहीं डिस्टेंस में रहेंगे। तो बहरहाल मैं निकल गया। तो वहाँ पर बच्चे हमारे पहुँच गए। इस्लाम भाई ये बता रहे थे, फ़ारूक भाई भी ये बता रहे थे कि आपका यहाँ मुकम्मल काम होगा कि आप होम क्वारंटाइन हो जाएंगे। इसलिए हम सब भुवनेश्वर पहुँचे थे, हमारे बच्चे रास्ते में कोई नहीं उतरे थे, इसी उम्मीद से कि हम होम क्वारंटाइन होंगे, अपने घर में प्यारों के साथ रहेंगे। ये था मसला। लेकिन बहरहाल वहाँ पर भी अच्छा लगा कि मौलाना अरशद मदनी की जमीयत के मौलाना मुफ्ती जमाल साहब मौजूद थे। बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया। इसी तरह इस्लाम भाई मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि खाना वगैरह तो मिला, जमीयत की तरफ से सब हुआ, इंतज़ाम चल रहा था, लेकिन आखिर में ऐसा मामला पेश आया, ये अपनी बात कह रहा हूँ, जो मुझे लगा कि फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह उठाना शुरू कर दिया गया, तलबा वगैरह पहुंच गए, सब हो गया। लेकिन जब वीडियो वगैरह का हो गया उसके बाद पता नहीं वो उठाने वाले कहाँ निकल गए, मुझे भी पता नहीं चला कि कहाँ निकल गए। यानी अपना काम बनाए और निकल गए। ये काम किया उन्होंने। साहब मुझे भी महसूस हुआ, लेकिन उस वक्त तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन बर्दाश्त कर रहा था। और मैं नहीं, जो तलबा थे वो भी आपस में बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था, सब गुस्से में थे कि भाई वीडियो उठा के कहाँ निकल गए, अपना काम बना के निकल गए। ये बहुत ख़राब चीज़ है भाई। ये बात आप सही कह फरमा रहे हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो कुछ बच्चों को अंदर थर्मल टेस्टिंग के लिए लेकर गए। हम तो सोच रहे थे यहीं से क्वारंटाइन हो। तो वहाँ पर अंदर जब गए, वो रसूलगढ़ में एक स्कूल है, तो पता चला कि वहाँ जो पहुँचने वाले हैं वो सारे के सारे केउंझर वालों को, बालेसर वालों को, इसी तरह भुवनेश्वर वालों को, जद्दूपुर के जो बच्चे थे, और इस तरह पिपली वाले, इन लोगों के सबके वहाँ पर टेस्टिंग होने के बाद उनको होम क्वारंटाइन की इजाज़त दे दी गई। अब हम जी बिल्कुल, कुछ बच्चों को जो है तो इजाज़त तो मिल गई कि आप जो है वहाँ जाके चले जाएं, लेकिन हमें नहीं मिली थी इजाज़त। हम परेशान थे। मुफ्ती मस्कून साहब, अनवर सलीम साहब, वो जल्दी से कैसे ही करके क्या पहुँचे। हम JKB स्कूल, यानी JKB कॉलेज है, क्या है वो, चावड़ीगंज यानी OMP में, हम वहाँ पहुँचे तो हमारी गाड़ी ऐसी जगह खड़ी थी जहाँ क्वारंटाइन होम। हम सब डर गए कि हम जाएंगे, अंदर चले जाएंगे, कुछ हो जाएगा। लेकिन बहरहाल फिर भी ये लोग थे वहाँ, इस्लाम भाई थे वहाँ मौजूद थे, इस्लाम भाई, इसी तरह और भी 2-4 शकरपुर से गए हुए थे, वो लोग भी थे। हमारे मुफ्ती अनवर सलीम साहब थे, वो बहुत पसीने से तर थे, काम में लगे हुए थे। उन्होंने सबसे बात की, ब्लॉक में बात की, इसी तरह उन लोगों से उन्होंने बात की कि जैसे हमारे सालेपुर ब्लॉक के पाणू भाई हैं, उनसे भी उन्होंने बात की। बात करके उन्होंने कहा कि होम क्वारंटाइन तो हो नहीं पाए, लेकिन जल्दी से आप इनको शकरपुर, एक मुस्लिम बस्ती है, आप वहाँ ले जाइए, बड़े अच्छे रहेंगे वहाँ। लेकिन इतनी सी बात मतलब समझ में आ रही है कि होम क्वारंटाइन के लिए कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन नाकाम हो गए वहाँ। क्यों? मेरे सामने ये बात हुई कि अंदर जो रसूलगढ़ में अंदर जो बैठे हुए थे, है ना, उन्होंने ये कहा कि आप यहाँ से कटक जाइए, अगर हम आपको कर भी देते हैं, कटक वाले दोबारा आपको करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर उनके पास मौजूद है। मैंने कहा कि आइंदा कोई मुसीबत ना आए, इसलिए हम आकर क्वारंटाइन होम में यहाँ शकरपुर में, छानीपुर तहसील पंचायत, वहाँ पर हम मौजूद हैं सारे। तकरीबन 9 तलबा हमारे क्वारंटाइन सेंटर में हैं, 4-5 शकरपुर के हैं, मैं और मुफ्ती साहब हम इधर सुंगड़ा के हैं, सालेपुर ब्लॉक के, और भी बच्चे इधर हैं,
ہمارے ساتھی اور بھی ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہاں کوئی نماز کی پابند مکمل نماز کی اچھی پابندی ہو رہی ہے، کھانا پینا ٹھیک ہے، مستی چل رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، ہم بالکل آرام سے راحت سے ہیں۔ بہرحال یہاں کی جمعیت میں مولانا مفتی جمال صاحب نے کھانے کا انتظام ضرور کیا ہے، اور یہاں سے جو انتظام گاڑی کی ہوئی ہے، میں بس اسلام بھائی کو جانتا ہوں، فاروق بھائی کو جانتا ہوں، ان سے مسلسل رابطے میں رہا۔ ہاں البتہ اگر اسلام بھائی وہ مفتی اشرف صاحب سے مل کر نہیں تیاری کی ہو تو وہ میں نہیں جانتا، مجھے اس کا علم نہیں ہے، جتنا علم ہے میں اتنا بتاتا ہوں۔ اور پھر سے میں فہیم بھائی کا شکریہ ادا کروں گا، خیر الناس من ينفع الناس، بہتر تو وہی ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، انسان کوئی بھی ہو۔ تو میرے بھائی تمام میرے احباب جو دارالعلوم سے چاہے پہلی بس میں آئے ہوں، دوسری بس میں آئے ہوں، میں گزارش کروں گا، یہ کنفرم کر دیا گیا کہ ہم پیسہ دے کر آئے ہیں 5,500 روپے۔ راستے میں ضرورت پڑی زیادہ راہ کے لیے، ہم نے کچھ بچوں سے 500 روپے اضافی لیے ہیں، تقریباً وہ 22 لڑکے تھے جنہوں نے اضافی 500 روپے دیے، ان کا حساب بالکل بے باک کر دیا گیا ہے۔ کہاں کھانے پینے میں بھی کچھ لگا، اور کچھ پیسے 1900 روپے بچے ہوئے تھے وہ واپس کر دیا گیا فہیم بھائی کو، کیونکہ تقریباً 2,30,000 میں گاڑی کی بات ہوئی تھی، 2,20,000 میں مانا تھا اس نے 31 کو، جب ہم نے 9 بڑھائے تو انہوں نے ایک دم ریٹ بڑھا دیا، اور یہ لمسم کی بات تھی جیسے بات ہوئی ہے۔ بہرحال اتنے پہ ہماری گاڑی ہوئی تھی، پر کلومیٹر کم از کم 50 روپے لازماً تھا، اور ہم تو تقریباً 2200 کلومیٹر جاتے وقت پہنچے ہیں، کیونکہ ہم بھٹک گئے تھے راستہ۔ اللہ کا شکر ہے ہم تقریباً 20 اپریل کو ہم نکلے، 20 اپریل کو ہم نکلے، اور اللہ کا شکر ہے ہم اس دن چلتے ہوئے، دوسرے دن بھی چلتے ہوئے، تیسرے دن، یعنی گویا کہ ہم تقریباً 68 گھنٹے میں گھر پہنچے ہیں الحمدللہ۔ ابھی کوئی ہمیں کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، ان کو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے بہت کوششیں کی۔ اب میں خدا اپنی تمام ساتھیوں سے کہتا ہوں، ان بڑوں کے چاہے حضرت مولانا ارشد مدنی ہو، ہمارے استاذ محترم ہیں، ان کے سلسلے میں، ان کی جمعیت کے سلسلے میں کچھ بھی ناگفتہ بات نہ کہی جائے۔ اسی طرح مولانا محمود مدنی وہ بھی کام کرتے ہیں، ان کی توسط سے بھی ہم پہنچے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کیجئے کہ بہتر تو انسان وہی ہے جو کسی کا شکریہ ادا کرے، کسی محسن کا احسان مانے، یہ ضروری ہے، پیسہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ اب رہی بات کہ یہ جو کیسے افواہیں ہیں، پتہ نہیں کوئی پیسہ کھا لیا، ہمیں تو اس کا علم بالکل نہیں ہے، اور یہی بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہمارے بسوں کے ساتھ ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے ہم بڑے آسانی کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں۔ درمیان میں جو صعوبتیں ہیں اس کو ہم قدر پر چھوڑتے ہیں، قضا پر چھوڑتے ہیں کہ وہ تو ہونا ہی تھا، راستے کا کچھ تھا۔ دیکھیے یہاں ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو پیسے کھانے کی بات ہوئی ہے، یہ کوئی مطلب جو پیسے کھانے کی بات ہے یہ تو افواہیں جو میرے تک خبر پہنچی ہیں، بالکل افواہیں، کوئی مطلب تحقیق نہیں ہے کہ واقعتاً کوئی ثبوت پیش کرے کہ ہاں وہ آدمی پیسہ کھایا ہے، یہ کیا ہے، کوئی ایسی ثبوت تو نہیں ہے۔ پھر اس کو پھر خام خواہ بالکل اچھالا۔ ابھی میں نے ایک آڈیو دیکھ رہا تھا جس میں صدیق بھائی ہیں، وہ بات کر رہے تھے مفتی اشرف صاحب سے، انہوں نے اس طرح کی بات کہی ہے کہ ہم تو پیسے ویسے کی کوشش نہیں کی، ہماری جزوی کوشش ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی ہے، ہمارے پاس لیٹر پیڈ ہے، یہ ہے وہ ہے، ہم پہنچے ہیں، اور لاک ڈاؤن میں دفتروں کے چکر لگانا ایک الگ بات ہے، بالکل ان کی بھی کوشش ہے، ہم کسی کو نکارتے نہیں۔ ہمارے سارے بڑے ہیں، مفتی اشرف صاحب ہوں یا مفتی جمال صاحب ہوں، مولانا ارشد مدنی کی جمعیت ہو، مولانا محمود مدنی کی جمعیت ہو، سب ہمارے بڑے ہیں، ہم سب کا دل سے قدر کرتے ہیں، ہمیں کوئی اس سے پولیٹکس میں نہیں جانا ہے۔ میرے ساتھیوں، جو وہ ساتھی دوسرے بس میں آئے ہوئے ہیں، کسی کے اگر وہ ہاتھ میں چڑھ گئے ہیں، ان کے کہنے کی وجہ سے افواہیں اڑا رہے ہیں، بالکل غلط بات ہے۔ آپس میں آپ بھی رہیں گے، دیوبند جائیں گے، ساتھ مل کر رہیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے تمام ساتھیوں جو دارالعلوم میں پڑھتے ہیں، میرے احباب، ان سے میں گزارش کرتا ہوں دست بستہ کہ وہ ان باتوں کو بالکل چھوڑ دیں۔ ہمیں یہی مثبت پہلو پہ میں نے یہ گفتگو کی ہے، منفی پہلو پہ مجھ سے کوئی نہ سوال کرے نہ کچھ پوچھے، ہم اس کے کوئی ذمہ دار نہیں ہیں۔ جو باتیں اے ٹو زیڈ، الف سے یا تک جتنی صحیح باتیں تھیں، بالکل من و عن ہم نے اس کو ہو بہو بیان کر دیا ہے۔ آپ حضرات اس کو غور سے سنیں اور پورے مکمل سننے کے بعد کوئی فیصلہ لیجئے گا۔ پھر سے میں جمعیت علماء ہند ارشد مدنی، جمعیت علماء ہند محمود مدنی، اسی طرح اڑیسہ کے سرکار سی ایم صاحب جناب نوین پٹنائک صاحب، اسی طرح اسلام بھائی مائنورٹی سیکریٹری والے فاروق بھائی، اسی طرح ان کے ساتھ جو کارندے کام میں لگے ہوئے تھے، ان کا بھی کچھ حصہ ہے جو ہمیں اپنے ماؤں بہنوں کے ساتھ ملایا ہے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور ہمارے جو بچے آئے ہیں، ان میں سے کسی کو کوئی کسی طرح کا گلا نہیں ہے الحمدللہ، جتنے سے میری بات ہوئی ہے۔
ہمارے جو 40 بچے آئے تھے کسی کو کوئی گلا نہیں ہے. فہیم بھائی آپ اور جس کو گلا بھی ہو تو وہ ذمہ دار سے بات کرے, افواہ پھیلانے کی ضرورت کیا ہے. بالکل یہ بھی صحیح فرما سوچنے رہے کی ہیں, بات ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اگر ہم ابھی شروعات ہے, ہم یہیں پر الجھ کے رہ جائیں گے تو کچھ کام نہیں کر پائیں گے. اگر کوئی کام کسی بھی منہج سے کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیجئے. اچھا ہے کہ اچھا لگا کہ ہمارا ایک یہاں کا لڑکا وہاں کام کر رہا ہے, یوتھ کلب ہو کچھ بھی ہو, مستقل لگا ہوا ہے. اللہ اسے بھی جزائے خیر دے, ہمارے سارے ساتھیوں کو بھی جزائے خیر دے. ہمارے جو بچے گھر پہنچ گئے ہیں انہیں صحیح سمجھ بھی دے, تاکہ اس طرح کی باتیں کسی کا آلے کار نہ بنے اور صحیح طریقے سے صحیح باتیں پہنچائیں. بس انہی باتوں پر میں اپنی باتوں کو اور رودات کو ختم کرتا ہوں. شکریہ مفتی صاحب کہ آپ نے اپنے چینل میں تھوڑی دیر کے لیے مجھے بلایا اور اس طرح کہنے کی اجازت دی. جی آپ کا بھی جو ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے شروع سے آخر تک تمام باتیں آپ نے پیش کی ہیں, اور اس ویڈیو کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ سفر میں کس طرح کے معاملات اور حالات کس طرح کی جو ہے پیش آئی ہیں وہ سب آپ کے سامنے آ جائیں, اور کنہوں نے کیا کیا ہے, پیسے کس نے دیے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ جو آپ پریشان تھے, سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, یہ جو افواہیں تھیں یہ تمام کی تمام باتیں دور ہو جائیں, آپ جو کنفیوژن جو آپ کے اندر ہے وہ دور ہو جائے. اسی لیے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا. امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایک بات میں اور کہوں گا مفتی صاحب, ہمارے بچوں کا دیکھیے کتنا اچھا صلہ رحمی دیکھیے آپ. ہمارے جو بچے تھے 40 بچے, میں ان کو ایک بات کہی کہ ہمارے جو ڈرائیور صاحب ہیں کتنی محنت کی انہوں نے, کچھ دے دیجئے ٹپس کے طور پر. اگر راجدھانی میں جاتے ٹپس دیتے ہو, ہمارے بچوں نے ایک دم سے فوراً 14 سے 10 روپے ایک دم سے حاضر کر دیا. جی ماشاءاللہ, اس میں میں بھی شامل تھا, اور ماشاءاللہ بہت طلباء نے بہت خوشی دیے, سب نے دیے, اور وہ بیچارے خوش ہو گئے. میں کہا عید کر لینا, خرچ کر لینا. تو ان کو اپنی طرف سے بھی کچھ دیے, کچھ پیسے ان میں سے بھی بچے تھے جو بچوں کے, ان میں سے بھی دے دیے کچھ. بیچارے بڑے خوش ہو گئے, اور خوش ہو کر اچھا ڈرائیور ملا, ان کا بھی شکر گزار ہیں ہم. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کبھی بھی ہمیں کسی ناگوار حالت میں ہمیں نہ پھنسائے. اللہ ہمیں ہمیشہ شاد آباد رکھے. یہ انہی باتوں پہ اپنی بات ختم کروں گا. جی السلام. یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور